الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. حضرات معزز علماء کرام، عوام اہل سنت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے لیے جو شرط بیان فرما دی وہ ایمان کے بعد سب سے بڑی شرط تقوی اور پرہیزگاری ہے. فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون. یہ نفی مال استثناء ہے. علم معانی کی زبان میں یہاں حصر ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہیں ہیں اولیاء اللہ کے مگر وہ جو تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہوں، جو تقوی سے آراستہ ہوں. اور تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنے کے بھی ہیں اور تقوی کے معنی پرہیزگاری اختیار کرنے کے بھی ہیں. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی اس نور بصیرت سے کائنات کے خزانوں کو اور زمین کے اندر دفن شدہ دفینوں کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے. اسے کسی مرید کے جیب پر سہارا نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کی محتاجگیاں دور کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ درس دینے آتا ہے کہ میں بھی اللہ کا محتاج ہوں اور تم سب بھی اللہ کے محتاج ہو. اللہ سے طلب کرو، اللہ سے مانگو، اللہ عطا فرمائے گا. ابھی مفتی صاحب نے پیر کے لیے، رہبر کے لیے اتنی کڑی شرائط بتا دیں. اگر پورے یونائٹڈ کنگڈم میں چراغ لے کر بھی تلاش کرو تو کوئی غالباً ایسا پیر نہیں ملے گا جس کی شرائط مفتی صاحب بتا کر چلے گئے. اب سنیوں کو تو کوئی پیر چاہیے نا، وہ کیا کریں؟ مشورہ تو دے جاتے کہ آخر سنی پیر کے بغیر رہ نہیں سکتا. چونکہ یونائٹڈ کنگڈم میں رہ رہا ہے، یورپ کی سرزمین پر رہ رہا ہے، کہیں فیملی پرابلمز ہیں، کہیں سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، کہیں اور معاملات ہیں. وہ اللہ کی طرف رجوع تو کرتا نہیں، پیر فقیر کو ڈھونڈتا ہے، آستانوں کو تلاش کرتا ہے اور اس امید سے جاتا ہے کہ کاش یہ میری مشکل میں میرے کام آ جائیں. اور اگر مرید کے پیر کام نہ آئے
تو ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ارے ابن مریم ہوگا تو کوئی ہوگا، آج جن لوگوں کو مسائل اور پریشانیاں ہیں ان کا حل تو پیش کریں، پھر پتہ پڑے کہ پیر کتنے پانی میں ہے، اس کی اڑان کیا ہے۔ قرآن نے جو پیروں کی کرامات اور اولیاء اللہ کی کرامات بیان فرمائی ہیں وہ حق ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ فضائل اولیاء بھی حق ہیں اور کرامات اولیاء بھی حق ہیں۔ دیکھیں ولی تو اس کو کہا جاتا ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار سجا رکھا تھا اور دوران دربار فرمایا کہ تم میں کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے تابعدار ہو کر آنے سے پہلے پہلے بما اس کے تخت کے میرے سامنے حاضر کر دے۔ قال عفریت من الجن، تو ایک سرکس جن بولا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا ہوگا اے جن، اے سرکس جن، یہ بھی بتا دے کتنی دیر میں تو تخت بلقیس کو لا کر پیش کرے گا، کیونکہ یہاں طوالت سے اس چیز کا ذکر اس لیے نہیں ہو رہا کہ علم معانی کے لحاظ سے قرآن کی کچھ آیات میں اتناب ہے، کچھ میں ایجاز ہے اور کچھ آیات میں مساوات ہے۔ اگر قرآن کی آیات میں اتناب کسی فائدے کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ تو اتناب ہے، اور اگر بغیر فائدے کے ہوتا ہے تو علم بلاغت کی زبان میں اس کو تطویل کہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہوگا چونکہ یہ ایجاز کی آیات ہیں، پوچھا ہوگا کتنی دیر میں لاؤ گے۔ سرکس جن بولا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت بلقیس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان کی مجلس دوپہر تک لگتی تھی، دوپہر کے بعد ختم ہو جاتی تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو مزید جلدی چاہیے تھا، تخت جلدی چاہیے تھا، تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا ہوگا کہ درباریوں میں سے کوئی اور بھی اٹھے تو قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو ایک صاحب علم اٹھا، ایک صاحب علم جس کے پاس تصوف کا علم تھا، جو اللہ کا ولی تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی بھی تھا اور حضرت سلیمان کا شاگرد بھی تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، تخت بلقیس کو میں لا کر پیش کروں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ آپ کی پلک جھپکنے کی مدت میں لا کر پیش کر دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب دیکھا کہ تخت بلقیس تو سامنے آ گیا، قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ ہے اولیاء کی شان، یہ ہے کرامات اولیاء، یہ ہے قرآن سے دلیل اولیاء کی کرامت پر، ان کی نظر کی طاقت پر، ان کے اختیار اور تصرفات پر، کہ جناب والا پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو لا کر حضرت سلیمان کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے نبی کے ایک امتی کے کی جناب والا نظر کا طاقت اور اختیار کا طاقت یہ ہے، تو ختم المرسلین حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا، سارے نبیوں کے کمالات سے بڑھ کر آپ کو کمالات سے نوازا گیا، تو اس نبی کے امت کے ولیوں کا کیا حال ہوگا، اس نبی کے امت کے ولیوں کا کیا حال ہوگا۔ ابھی حضرت مناظر اسلام مولانا محمد عمر اشروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، ان کے صاحبزادے حضرت پیر عبد الوہاب نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ وہ شخصیات تھیں جن کے اندر ولایت رچ بس گئی تھی، اگر یہ اللہ کے ولی نہ ہوتے تو مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عمر اشروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مناظرے میں، ہر میدان مناظرے میں کامیابی نہ ہوتی۔ یہ ولایت کا اثر تھا،
اللہ کا خصوصی کرم تھا کہ کوئی مناظرہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہو۔ میں آپ کے مناظرے کی کتاب پڑھ رہا تھا، خود میں نے جرمنی میں رہتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت پر جب کتاب لکھی تو اس دوران چونکہ وہاں قادیانی زیادہ ہیں، جو پاکستانیوں کی تعداد ہے اس تعداد سے قادیانی تعداد میں زیادہ ہیں، تو اس وقت مجھے کتاب لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو حضرت مناظر اہل سنت کی کتاب جو مقیاس نبوت ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، جب اس کو میں نے پڑھا تو دل کے دریچے کھل گئے۔ سبحان اللہ، کیا موتی بکھیر رکھے ہیں، کیا موتی بکھیر رکھے ہیں۔ اور پھر جو ان کی مقیاس مناظرہ ہے اس میں ایک واقعہ پڑھا کہ ہمارے شہر کراچی میں حضرت مناظر اسلام تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب بھی موجود تھے۔ تو جہاں کراچی کے اندر آرام باغ کی مسجد اہل سنت کی وہاں آپ کا قیام تھا، اور جب جانے کا وقت قریب آیا کہ آپ واپس پنجاب آ رہے تھے تو اس وقت وہ اہل حدیث وہابیوں نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، آپ نے چیلنج قبول کر لیا، اور ایک تاریخ مقررہ پر جب مناظرہ ہوا اور مناظرہ شروع ہوا تو آپ کے کسی مرید نے آ کر اطلاع دی، حضور ان لوگوں نے پتھروں سے بھرے ہوئے ٹرک 2 منگا لیے ہیں اور یہ پتھراؤ عنقریب کروانے والے ہیں۔ چونکہ وہ مناظرے میں تو جیت نہیں سکتے تھے تو ان کا آخری ہتھ کنڈا یہی ہوا کرتا تھا کہ مناظرے کی کارروائی کو سبوتاژ کر دو تاکہ لوگوں پر حقیقت واضح نہ ہو سکے۔ تو پتھراؤ شروع ہو گئے۔ تو حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب مناظر اہل سنت کے ساتھ تھے، وہ ایک ٹیبل کے نیچے انہیں چھپایا، پھر بھی ٹیبل کو پکڑ رکھا تھا تو ایک پتھر آپ کی انگلی پر لگا اور وہ انگلی آپ کی زخمی ہو گئی۔ اس مناظرے کے دوران انگلی زخمی ہو گئی۔ معزز سامعین، مناظرہ ہوتا کس لیے ہے؟ ہوتا کس لیے ہے؟ مناظرے کی ڈیفینیشن لوگ نہیں پڑھتے۔ یتوجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب۔ ارے فریقین کو جب حق مل جائے اور ان کے سامنے حق واضح ہو جائے تو بربلا اعلان کر دینا چاہیے کہ ہمیں حق حاصل ہو گیا۔ اگر کوئی شکست کھا رہا ہے وہ اپنی اس دنیاوی شکست کو نہ دیکھے بلکہ آخرت کو پیش نظر رکھے، کیونکہ کلمہ تو رسول اللہ کا پڑا ہے۔ ارے اپنا چہرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو معزز سامعین، آج ہم جعلی پیروں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ جب تک کوئی اچھا پیر نہیں ملتا آپ خود قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں، خود سورہ ملک پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، نماز حاجات پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں، اللہ کا قرب حاصل کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر ایک سچا اور کامل پیر بھی طلب کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے گا۔ ارے دعا کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ حبیب، جب لوگ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو بتا دے میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔